صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صدقہ فطر کو اسلام میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک، یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس میں روزہ جو ہے اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں باطل کلام ہو جاتا ہے، زبان سے لغو باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہرۃ للمساکین، فرمایا طہرۃ من اللغو والرفث، کہ یہ پاک کرتا ہے آپ کی جو لغویات ہو گئی، جو گفتگو ہو گئی، جو باطل کلام ہو گیا۔ وطعمۃ للمساکین، اور اس میں جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، جو یتیم لوگ ہیں، جیسے امیر کی عید ہے، خوشی کا دن ہے، اسی طرح وہ بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دسترخوان میں، امیر کے دسترخوان میں، جو مالدار ہیں، وسعت ہے، ان کے دسترخوان میں 10 ڈشیں ہوں، اور جو یتیم ہیں، جو فقراء ہیں، ان کے ہاں کچھ بھی نہ ہو۔ تو ایک تو اس کا مقصد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو عبادات رمضان میں ہوئی ہیں، یقیناً اس کا حق ادا ہم نہیں کر سکے، اس میں کمی کوتاہی رہ گئی رمضان المبارک کے روزے میں بھی، اسی طرح جو باقی جو ہے عبادات ہیں ان میں بھی۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یتیم اور مسکین اور ہمسائے جو جن کے حقوق ہیں، حقوق العباد میں بڑی وسعت ہے اسلام میں، تو ان کا حق ان تک پہنچ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر جو ہے یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے آپ نے۔ اور عید رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے عید سے پہلے اس کا وقت ہے، اگر اس کو جلدی ادا کر دیا جائے عید سے پہلے، تاکہ جو مستحق ہیں ان تک آپ کے پیسے پہنچتے ہیں تو ان سے اپنی شاپنگ کر سکیں، عید کے کپڑے لے سکیں، اپنا راشن لے سکیں، تاکہ ان کی ضروریات اس سے پورے ہو سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ فطرانہ واجب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک کا ایک بہت ہی بنیادی عنوان، اساسی حوالہ جس پر بات ہونی چاہیے اور جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے بھی اس کی اہمیت ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ ان عنوانات میں سے ایک عنوان جو ہے وہ فطرانے کا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فطرانہ جو ہے وہ بنیادی طور پر عبادات کے اندر جو رہ جانے والی کمی کوتاہی ہے، یعنی ایسا عبادت کے اندر عیب جو بظاہر عبادت کو اس کے ہونے کو ختم نہیں کرتا لیکن اس کے درجے میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ روزہ جو ہے وہ براہ راست اللہ کے ہاں وہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ظاہری روزے کے تقاضے مجروح نہیں ہوتے، لیکن اس کے جو باطنی تقاضے ہیں وہ بری طرح مجروح ہوتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنے سے براہ راست روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے روزے کی جو ایک روحانیت ہے وہ بری طرح مجروح ہوتی ہے، کیونکہ ظاہراً ہمیں یوں لگتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمارے باطنی ظاہری معاملات جو ہے نا ان کے حوالے سے ہماری جو ہے نا بھلائی کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ روزہ ایک ایسا کمپلیٹ پیکیج ہے جس کے اندر جہاں جسمانی انداز میں ہم تک خیر منتقل ہوتا ہے، وہیں پر ہمارے باطن کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور کئی حوالوں سے باطن کے اندر موجود جو عیب ہوا کرتے ہیں، جو خامیاں ہوا کرتی ہیں، اس کی اصلاح کا، اس کی تصحیح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر روزے کو متاثر نہیں کرتی ہیں، یعنی اس کے ہونے یا نہ ہونے پر فرق نہیں ڈالتی، لیکن اس کی جو روحانی ترقی ہے، جو اس کے درجات ہیں، ان میں کمی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ان بنیادی عیب اور خامیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک میکنزم بنا رکھا ہے، اور یہ کیا خوبصورت میکنزم ہے کہ اس کے کئی طرح کے فائدے جو ہیں انفرادی درجے پر بھی اور معاشرے کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا جب میں اپنے کسی روزے کی روحانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے فطرانہ ادا کر کے اس کے درجے کو بلند کرنے کا ایک سبیل کرتا ہوں، تو اس میں بظاہر میری ایک روحانی ترقی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا معاشرے کے اندر ایک مالی عبادت کے ذریعے وہ جو معاشرے کے طبقات ہیں جن تک مالی وسائل کے حوالے سے مشکلات ہیں، اور جو رمضان المبارک کے تقاضے اور بالخصوص عید کے تقاضے پورے کرنے میں ایک چیلنج محسوس کرتے ہیں، ہماری جانب سے ان کے لیے ایک آسانی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کی واجب ہونے کا جو ایک بنیادی اور سبب ہے وہ یہ ہے
کہ اس سے میرے روحانی معاملات جو ہیں جو روزے میں میرے اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ اس کو بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا جو معاشرے کے اندر محروم طبقہ ہے ان کے لیے کسی درجے پہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک آسانی آ جاتی ہے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں اسی انداز میں شریک ہو جاتے ہیں جیسے باقی جو باوسائل معاشرے کا طبقہ ہے وہ عید کی خوشیوں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں خواہ ہم کتنے ہی خوشحال علاقے میں رہ رہے ہوں، ہمارا خوشحال خاندان سے تعلق ہو، یا کہیں نہ کہیں ہمارے گرد و پیش میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں ہمارے گھروں کی برعکس ہمارے ہاں تو جیسے جیسے عید کا دن قریب آ رہا ہوتا ہے خوشیاں اور دلچسپی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، رونق بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں عید کی طرف بڑھتا ہوا یہ روزانہ کا سفر جو ہے ایک بڑا چیلنج بنتا جاتا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا فکر مندی کا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے وہ جو تقاضے ہیں خوشیوں کے لیے، خوشیوں کے حوالے سے، ان کے کپڑوں کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے ان کو کیسا پورا کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ فطرانے کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس کے تحت ان لوگوں کی بھی کسی انداز میں مدد ہو جایا کرتی ہے، اور ان کے گھر میں بھی ایک باوقار طریقے سے عید کی خوشیاں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔